سیاسی ڈائری کے چند پرانے اوراق کے ساتھ خالد تبسم حاضر ہے۔ آج کے اوراق 12 اکتوبر 1999 کو ہونے والے واقعے کے بارے میں ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف جنرل مشرف کو بحیثیت آرمی چیف ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، جو سری لنکا کے دورہ پر تھے، اور اسی شام ان کی واپسی طے تھی۔ نواز شریف نے جنرل مشرف کو صرف ایک سال قبل اکتوبر 1998 میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت سے زبردستی استعفیٰ لینے کے بعد نیا آرمی چیف تعینات کیا تھا، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک اور غلطی کر چکے ہیں۔ حالانکہ وہ جی حضوری والا آرمی چیف چاہتے تھے اور جنرل مشرف ان کی توقعات کے برعکس نکلا۔ دونوں کے درمیان اختلافات اس وقت کھل کر سامنے آئے جب کارگل کی مہم جوئی کا شور و غوغا بلند ہوا۔ در حقیقت 1999 میں ایک فوجی حکمت عملی کے تحت جنرل پرویز مشرف نے پاکستانی فوجیوں کو کارگل کے مقام پر لائن آف کنٹرول پار کرنے کا حتمی آرڈر دیا، جو پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ پاکستانی فوجیوں نے اسلام کے آفاقی سپاہیوں کی طرح اس برف زدہ علاقے کے ایک انتہائی اہم مقام کارگل پر قبضہ کر لیا، جس سے بھارت کو سیاچن پر اپنی فوجی موجودگی خطرے میں نظر آنے لگی۔ اس وقت اس فوجی کارروائی کو کشمیری مجاہدین کی کارروائی سے منسوب کیا جا رہا تھا۔ بھارتی واویلے پر امریکی اور بین الاقوامی دباؤ پر نواز شریف سخت پریشان ہو گئے۔ نواز شریف کا موقف تھا کہ جنرل مشرف نے کارگل آپریشن کے بارے میں انہیں اندھیرے میں رکھا۔ انہیں اس آپریشن کی اطلاع سب سے پہلے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ملی، جبکہ مشرف نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کارگل آپریشن کے بارے میں نواز شریف کو اعتماد میں لیا تھا۔ بعد ازاں نواز شریف نے دورہ امریکہ کے دوران امریکی صدر بل کلنٹن سے ملاقات کے بعد کارگل کی چوٹیوں سے فوج واپس بلانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان ایک سخت جنگ کا آغاز ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کی برطرفی کے منصوبے بنانے لگے۔ ان حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے نواز شریف کے والد میاں شریف نے درجہ حرارت میں کمی کے لیے کوششیں شروع کی۔ میاں شریف کی مصالحانہ کوشش کے نتیجہ میں شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان نے 24 ستمبر کو سی ایم ایچ راولپنڈی میں زیر علاج جنرل مشرف کے والد مشرف الدین کی عیادت کی۔ اس موقع پر نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان مصالحت پر بات ہوئی اور اس امر پر زور دیا گیا کہ دونوں کو سب کچھ بھلا کر اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں 18 اکتوبر کو راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں باضابطہ ملاقات پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے فون ٹیپ کرنے اور جاسوسی کا سلسلہ جاری تھا۔ کور کمانڈر کوئٹہ جنرل طارق پرویز اپنے کزن راجہ نادر پرویز کی وساطت سے نواز شریف کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے نواز شریف کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے مشرف کے خلاف کوئی کارروائی کی تو فوج اس کا جواب دے گی۔ 8 اکتوبر کو انگریزی اخبار فرنٹیئر پوسٹ نے کور کمانڈر کوئٹہ جنرل طارق پرویز کی برطرفی کی خبر بریک کی تو ہر طرف تہلکہ مچ گیا۔ اخبار کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز کو نواز شریف سے ایک خفیہ ملاقات کی پاداش میں برطرف کر دیا۔ صلح کے تمام امور کی خلاف ورزی پر مشرف نے نواز شریف کے ایک اور قریبی دوست کمانڈر جنرل سلیم حیدر کو بھی ڈیموٹ کر کے ماسٹر جنرل آف آرڈننس تعینات کر دیا۔ نواز شریف جان گئے کہ ان کے تمام حامی جرنیلوں کو کنارے لگا دیا گیا ہے، چنانچہ انہوں نے مشرف کو فارغ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ جنرل پرویز مشرف کو اکتوبر کے پہلے عشرے کے دوران سری لنکن فوج کی 50ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے سری لنکا جانا تھا۔ نواز شریف اور اس کے حواریوں کے خیال میں یہی وہ موقع تھا جب مشرف سے جان چھڑائی جا سکتی تھی۔ کولمبو سے کراچی کی پرواز 4 گھنٹے کی تھی اور انہی 4 گھنٹوں میں سب کچھ انجام پایا جانا تھا۔ 10 اکتوبر کو نواز شریف شیخ زید بن سلطان ال نہیان سے ملاقات کے لیے ابوظہبی گئے۔
طیارے میں ان کے ہمسفر اور افراد بھی تھے، جن میں جنرل مشرف کے متوقع متبادل اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ، نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز اور ممتاز کالم نگار اور وزیر اعظم کے تقریر نویس نذیر ناجی شامل تھے۔ وہ تمام راستے مشرف کو ہٹانے کے منصوبہ کو حتمی شکل دیتے رہے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ اس امر سے بے خبر تھے کہ ان کے ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل غلام احمد عرف GA بذات خود ان کی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف جانتے تھے کہ انہوں نے 2 اکتوبر کو کیا کرنا ہے۔ ابوظہبی کے سفر کے دوران حسین نواز کی لکھی تقریر کی نوک پلک سنوارنے کا کام نذیر ناجی انجام دے چکے تھے، جو جنرل مشرف کی برطرفی کے بعد نواز شریف کو ٹیلی ویژن پر پڑھنا تھی۔ نواز شریف کی ابوظہبی سے واپسی پر چکلالہ ایئر بیس پر ان کا استقبال کرنے والوں میں سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان بھی موجود تھے، جن کو انہوں نے اپنے ساتھ کار میں بٹھا لیا۔ راستے میں نواز شریف نے جنرل افتخار علی سے کہا، جنرل طارق پرویز کی برطرفی کے بعد یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان ایک خلیج ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے اچھا نہیں، اس لیے نیا آرمی چیف تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس خبر نے جنرل افتخار علی خان کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں اس فیصلہ کے منظر عام پر آنے کے بعد فوج کے رد عمل کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے نواز شریف کو اس معاملے میں آرمی چیف جنرل مشرف سے بات کرنے کا مشورہ دیا، جسے نواز شریف نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ بات چیت کا وقت گزر چکا ہے۔ جو ہی وزیر اعظم کی کار ان کی سرکاری رہائش گاہ پر پہنچی تو پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی آگے بڑھے۔ نواز شریف نے کار سے اترتے ہی سعید مہدی کو ضروری کاغذات کی تیاری کا حکم دیا۔ 12 اکتوبر کو جنرل مشرف سری لنکا میں اپنا سرکاری پروگرام مکمل کرنے کے بعد PIA کی پرواز PK 805 میں سوار ہوئے۔ طیارے میں ان کے علاوہ دیگر 197 افراد بھی سوار تھے۔ طیارے کے کپتان ثروت حسین تھے، جسے 3:20 پر اڑان بھرنا تھی، مگر اس میں 40 منٹ کی تاخیر ہوگی۔ یوں تقریباً 4 بجے سپہر طیارہ رن وے پر دوڑنا شروع ہوا۔ عین اسی وقت لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ راولپنڈی سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے رواں دواں تھے۔ شاید وہ بھی خیالوں میں آرمی چیف کی حیثیت سے اپنی تعیناتی پر ہواؤں میں پرواز کر رہے تھے۔ جس وقت جنرل پرویز مشرف کولمبو سے کراچی کی پرواز کے 20 منٹ مکمل کر رہے تھے، اسی وقت یعنی 4:20 پر نواز شریف سعید مہدی کے پاس آئے۔ سعید مہدی نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن تیار کر لیا گیا ہے۔ اس کا متن کچھ اس طرح تھا: جنرل پرویز مشرف قائم مقام چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کو فوری طور پر ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو فوری طور پر جنرل کے رینک پر ترقی دے کر چیف آف آرمی سٹاف تعینات کر دیا گیا ہے۔ 4:30 بجے تک نواز شریف اس نوٹیفیکیشن پر دستخط کر چکے تھے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الدین بٹ نوٹیفیکیشن کی کاپی لے کر صدر مملکت رفیق تارڑ کے پاس پہنچے۔ وہ ایک زیرک انسان تھے، آنے والے حالات کو بھانپ چکے تھے، اس لیے نوٹیفیکیشن پر اپرووڈ کی بجائے سین لکھ کر اپنے دستخط کر دیے۔ اب عملی طور پر جنرل ضیاء الدین بٹ نئے آرمی چیف بن چکے تھے۔ میاں نواز شریف کی ہدایت پر جنرل بٹ کی بحیثیت آرمی چیف تقرری کی خبر PTV کے شام 5 بجے کے خبرنامہ میں نشر کی گئی۔ یہ غیر معمولی خبر PTV کے خبرنامہ کی آخری خبر تھی۔ ادھر جنرل بٹ نے نواز شریف کی ہدایت پر فوج کی کمانڈ ہاتھ میں لینے کی کوششیں تیز کر دی۔ وہ ISI ہیڈ کوارٹر جانے کے بجائے وزیر اعظم ہاؤس سے ساتھی جرنیلوں کو اس خبر سے آگاہ کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے PTV کی ٹیم سے میاں نواز شریف کے ہاتھوں آرمی چیف کے بیجز لگانے کی فلم بھی بنوائی۔ جنرل ضیاء الدین سمجھتے تھے کہ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عزیز احمد اور 10 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد ان کی بحیثیت آرمی چیف تقرری پر رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں پرویز مشرف کے حامی تھے۔
لہٰذا دونوں کو فوری برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح جنرل بٹ نے اپنے دوست کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل اکرم کو جنرل عزیز کی جگہ چیف آف جنرل اسٹاف اور جنرل سلیم حیدر کو جنرل محمود کی جگہ 10 کور کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ یہ دو اہم فیصلے کرنے کے بعد ضیاء الدین بٹ نے دیگر کور کمانڈرز کو فون کرنا شروع کیے جو اس خبر پر تذبذب کا شکار تھے کہ وہ نئے آرمی چیف کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے اور جنرل مشرف سے بھی تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب لیفٹیننٹ جنرل عزیز احمد اور لیفٹیننٹ جنرل محمود ان تمام باتوں سے بے خبر راولپنڈی گولف کلب سے ملحق ٹینس کورٹ میں ٹینس کھیلنے میں مصروف تھے کہ اچانک انہیں کور کمانڈر پشاور سعید الظفر کا فون آیا۔ وہ سینئر کور کمانڈر ہونے کے ناطے قائم مقام چیف بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی جنرل بٹ نے انہیں فون کر کے آرمی چیف تعینات ہونے کی خبر دی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ان میں کھلبلی مچ گئی اور وہ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہوئے ٹینس کورٹ سے نکل کر تیزی سے GHQ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی فوجی وردیاں پہنی۔ دونوں نے پنجاب ریجمنٹ کے میجر نثار کو 15 فوجیوں کا دستہ لے کر PTV اسٹیشن کی طرف جانے کی ہدایت کی کہ وہ آرمی چیف کی برطرفی کی خبر نشر ہونے سے رکوائے۔ تقریباً شام 6 بجے میجر نثار PTV عمارت میں داخل ہونے کے بعد سیدھے نیوز روم پہنچے۔ انہوں نے وہاں موجود PTV کے عملے پر بندوقیں تان لی۔ میجر نثار نے ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر کو ہدایت کی کہ وہ آرمی چیف کی خبر 6 بجے کے نیوز بلیٹن میں مت نشر کریں۔ چنانچہ انہوں نے خبر روک دی۔ اس طرح نیوز کاسٹر شائستہ زید کے نیوز بلیٹن مکمل کرنے تک میجر نثار وہیں رہے۔ ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے 6 بجے کے بلیٹن میں مشرف کی برطرفی اور بٹ کی تعیناتی کی خبر نہ پا کر اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کو اپنے باڈی گارڈ خاص صدیق کے ہمراہ PTV اسٹیشن بھیجا۔ وہ PTV کے چیئرمین پرویز رشید کو لے کر نیوز روم میں داخل ہوئے۔ جاوید اقبال نے اپنا پستول نکال کر میجر نثار کو خبردار کیا کہ وہ ایک غیر آئینی کام کر رہا ہے۔ اس موقع پر میجر نثار نے بھی ان پر بندوقیں تان لیں۔ آخر بحث و تمہیز کے بعد میجر نثار نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس پر انہیں نیوز روم کے قریب انجینئرنگ کنٹرول روم میں بند کر دیا گیا جہاں پر بہت سے فون موجود تھے۔ میجر نثار نے موقع پا کر فون کے ذریعے اپنی کمانڈ کو تمام واقعہ سے آگاہ کر دیا اور اگلے 1.5 گھنٹے کے اندر فوج کے نئے دستوں نے PTV کی عمارت پر قبضہ کر لیا۔ نواز شریف نے خطرے کی گھنٹیاں محسوس کرتے ہوئے کراچی میں ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن امین اللہ چودھری کو ہدایت کی کہ وہ کولمبو سے آنے والی پرواز PK 805 کو پاکستان میں کسی جگہ پر اترنے کی اجازت نہ دیں، جس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول کو ضروری ہدایات جاری کر دی گئی۔ ادھر فوجیوں نے PTV کے نشریات بند کر دی۔ شام 6:30 بجے کے قریب میجر شاہد اپنے 15 فوجی جوانوں کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ میجر شاہد نے پورچ میں پہنچتے ہی نواز شریف اور ضیاء الدین بٹ کو دیکھ لیا۔ چنانچہ وہ تیزی سے ان کے پاس پہنچے اور انہیں گرفتار کرنے کا کہا۔ کچھ مزاحمت کے بعد دونوں کے محافظوں نے میجر شاہد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس موقع پر نواز شریف پر پہرا لگا کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد جنرل محمود آئے اور نواز شریف سے ملے۔ دونوں کے درمیان چند تلخ و ترش جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب میجر شاہد وزیر اعظم ہاؤس داخل ہوئے تو نواز شریف انہیں دیکھتے ہی اندر گئے جہاں انہوں نے چند دستاویزات کو جلدی جلدی ضائع کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم ہاؤس میں ان کے بیٹے حسین نواز بھی تھے جبکہ شہباز شریف سوئے ہوئے تھے جو اس وقت اٹھ گئے۔ جنرل محمود نے اس موقع پر نواز شریف سے ان کے استعفیٰ پر دستخط کرانے کی بھی کوشش کی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ در حقیقت نواز شریف کی کہانی یہاں ختم ہو چکی تھی مگر مشرف ابھی تک فضا میں تھے۔ رات گئے مشرف کی پرواز PK 805 کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت ملی۔ اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر جنرل مظفر عثمانی کے علاوہ جنرل مشرف کی اہلیہ صحبہ مشرف اور گھر کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ جب جنرل مشرف طیارہ سے اتر رہے تھے تو ان کو اندازہ نہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کارروائیوں کے باعث
پاکستان کے چوتھے فوجی سربراہ کی حیثیت سے سرزمین پاکستان پر قدم رکھ رہے ہیں۔